اور پھر اس کے بعد اس کو پازیٹیو کاموں میں استعمال کرنا. یعنی کہ تزکیہ نفس جو ہے وہ اس کی گروتھ کا نام ہے, اس کی پیوریفیکیشن کا نام ہے. یا اگر آپ اس کو مزید ڈسکس کریں تو آپ کہیں گے کہ پیوریفیکیشن آف تھنکنگ, پیوریفیکیشن آف نالج اور پیوریفیکیشن آف ایکشنز, کہ آپ کسی کے جو دماغ میں پائے جانے والے خیالات ہیں اس کو پیوریفائی کر دیں, اس کا جو نالج ہے اس کو پیوریفائی کر دیں, اس کا جو ایکشن ہے اس کو پیوریفائی کر دیں, اور اس کے جو جذبات ہیں اس کو پیوریفائی کر دیں. اسی لیے قرآن میں کہا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ, کہ چھوڑ دو اس فحاشی کو جو ظاہر میں ہے اور باطن میں ہے, کیونکہ باطن کی فحاشی سے مراد آپ کی سوچوں کا کرپٹ ہو جانا ہے, آپ کی سوچوں کا نیگیٹو ہو جانا ہے. اب ہم اس سے مزید آگے بڑھتے ہیں کہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ڈیولپڈ پرسنالٹی کا ماڈل ہمارے سامنے کیا پیش کیا ہے. یعنی کہ آیا کہ وہ کیا خصوصیات ہیں کسی بھی انسان میں, اگر وہ پائی جائیں تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ شخص اسلام کی مطلوب شخصیت ہے, یا وہ شخص جو ہے وہ ایک ڈیولپڈ پرسنالٹی ہے, یا وہ شخص جو ہے وہ ایک کامیابی کے لحاظ سے ایک ایسے لیول پر کھڑا ہے کہ وہ اب اپنی پرسنالٹی سے, اپنی شخصیت سے زندگی میں زیادہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے. تو ہمیں ویسے تو پورا قرآن تقریباً انہی باتوں سے بھرا پڑا ہے, اس میں بہت اس کی ڈیٹیلز ہیں, لیکن 3 مقامات ایسے ہیں جن پر ڈائریکٹلی ان چیزوں کو جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہے. ایک ہے سورۃ الفرقان میں عباد الرحمن کی خصوصیات, ایک ہے سورۃ المومنون میں مومنون کی صفات, اور تیسرا ہے سورہ لقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو نصیحتیں. اس میں بھی جب ہم فوکس کرتے ہیں سورہ الفرقان میں عباد الرحمن کی جو خصوصیات اور صفات بتائی گئی ہیں, اس میں جو سب سے پہلی خصوصیت جو صفت بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں, جو اچھے لوگ ہیں, وہ زمین پر نرمی سے چلتے ہیں. یعنی کہ ان کے اندر غرور, تکبر, فخر اس طرح کی چیزیں نہیں پائی جاتی. اور پھر جب لوگ ان سے اختلاف کرتے ہیں, ظاہری بات ہے انسان جب زندگی میں آگے بڑھتا ہے, کوئی بھی کام کرتا ہے تو اختلافات پیش آتے ہیں. تو پھر اس میں یہ کہا گیا کہ جن لوگوں کو ان باتوں کے بارے میں علم نہیں ہوتا یا اس کو نہیں جانتے ہوتے, وہ ان سے اعراض کرتے ہیں. وہ ہر کسی کے ساتھ بحث کرنے نہیں بیٹھ جاتے, ہر کسی کو سمجھانے نہیں بیٹھ جاتے, ہر کسی کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑا کرنے بیٹھ نہیں جاتے, بلکہ وہ یہ بات دیکھتے ہیں کہ اگر اس کو بات سمجھ آ سکتی ہے یا بتلائی جا سکتی ہے تو بتائی جائے, اگر اس کو وہ بات سمجھ نہیں آ سکتی تو اس سے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سلام, یعنی کہ ان کے سلام کر کے ان کے ساتھ سے گزر جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جو مزید خصوصیات ان میں پائی جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھتے ہیں, جس کی ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ ایک آخری جذبہ ہے, ایک آخری قوت ہے جو آپ کو بہت سے برے کاموں سے جو ہے وہ روکتی ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ راتوں کو قیام کرتے ہیں. راتوں کو قیام کے حوالے سے بھی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو, اپنی ذات کو کچھ وقت دیتے ہیں چیزوں کے سمجھنے کا, چیزوں کے جاننے کا, پلاننگ کرنے کا, اپنے آپ کو ریئل پوزیشن پر لانے کا, اللہ تعالیٰ سے طاقت حاصل کرنے کا, جس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کنیکشن ٹو گاڈ کے حوالے سے, کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق, اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ, قوت کے ساتھ رابطہ, طاقت کے ساتھ رابطہ, تاکہ آپ کو وہاں سے رات کے قیام سے قوت ملتی ہے اور پھر دن میں جو ہے وہ چیزوں کو آپ آگے بڑھاتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ کے نیک بندوں کی یا اچھے بندوں کی خصوصیات میں ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ خرچ کرنے میں میانہ رو ہوتے ہیں. یعنی کہ وہ بالکل نہ کنجوس ہوتے ہیں اور نہ شاہ خرچ ہوتے ہیں. یعنی کہ جتنا جہاں خرچ ہونا چاہیے وہ اتنا خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ زندگی میں آگے بڑھ سکیں. اور دیکھیں یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے اکنامک کے حوالے سے کہ جس معاشرے میں بچت کا رجحان ایک حد سے زیادہ بڑھ جائے اس معاشرے میں بھی گروتھ نہیں ہوتی. یعنی کہ جاپان میں یہاں تک ہوا, جاپان کچھ عرصہ پہلے میں پڑھ رہا تھا تو جاپان نے دنیا کو 1238 ارب ڈالر ایز اے قرض دیے ہوئے تھے. تو ایک وقت آیا کہ انہوں نے اپنے شہریوں سے کہا کہ وہ زیادہ سے زیادہ خرچ کریں تاکہ ان کی اکانومی گرو کرے. یعنی کہ اگر میں چیز خرچ کروں گا, اگر یہ پین ہے میرے پاس, اگر اس پین کو میں بہت سنبھال کے استعمال کروں, بالکل اس میں کنجوسی اختیار کروں, اگر یہ پین استعمال ہوگا, ختم ہوگا, تو پھر اس کی ڈیمانڈ پیدا ہوگی. اب اس کی وجہ سے جو پیچھے فیکٹری ہے, جو لیبر ہے, جو پوری انڈسٹری ہے وہ چل رہی ہے. اگر انسان چیزوں کو استعمال نہیں کریں گے, آگے نہیں بڑھائیں گے, خرچ نہیں کریں گے, تو اکنامک سرکل جو ہے وہ رک جائے گا. اسی لیے اسلام دولت کے ارتکاز کو منع کرتا ہے اور دولت کی ترسیل یا دولت کی تقسیم یا دولت کی گردش کے اوپر بہت زیادہ زور دیتا ہے, تاکہ جتنا زیادہ پیسہ موو کرے گا اتنی زیادہ ایکٹیویٹیز جنریٹ ہوں گی, اتنی زیادہ اپرچونیٹیز جنریٹ ہوں گی, اتنی زیادہ جابس کریٹ ہوں گی, اور اس طریقے سے پورا معاشرہ جو آگے کی طرف بڑھے گا. تو عباد الرحمن کی جو ایک اور خصوصیت وہ یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں اس میں بیلنس کے ساتھ. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ زنا جو ہے وہ نہیں کرتے. یعنی کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جس معاشرے کے اندر اپنی
جذباتی ضروریات کو یا جذباتی جو کہہ لیں کہ اس کی انٹینشنز ہیں اس کو پورا کرنے کے جائز سورسز نہیں ہوں گے تو وہ معاشرہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. اس معاشرے میں خاندان کا نظام ٹوٹ جائے گا. یعنی کہ جس معاشرے میں آپ جائز سورسز سے اپنے ایموشنز کو سیٹسفیکشن کریں گے آٹومیٹیکلی وہاں پر خاندان کا نظام جو ہے وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ قائم رہے گا, اچھے طریقے سے چلے گا. اور اگر خاندان کا نظام اچھا ہوگا تو جیسے ہم اس پر تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ خاندان کا نظام پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے کتنا امپورٹنٹ ہے اور کتنا ضروری ہے. مزید جب ہم اس حوالے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں تو قرآن بیسیکلی انسان کو جو حالات کے ارد گرد جو اس کے گرد چیزیں ہو رہی ہیں اس کے ساتھ انالیسس کرنا سکھاتا ہے. اس کو یہ بات سمجھاتا ہے کہ تم نے اپنے آپ کو دنیا کی چیزوں کے ساتھ انالیسس کرنا ہے کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. اگر تمہارا کردار کامیاب لوگوں کے ساتھ ہے تو تم کامیاب ہو, اور اگر تمہارا کردار ناکام لوگوں کی طرح ہے تو تم ناکام ہو. یعنی کہ آپ کا تعلق حزب اللہ کے ساتھ ہے یا حزب الشیطان کے ساتھ ہے. آپ کے اندر پائی جانے والی خصوصیات حزب اللہ والی ہیں یا حزب الشیطان والی ہیں. یعنی کہ اگر آپ کی خصوصیات موسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں سے ملتی ہیں تو آپ کامیاب ہیں. اگر آپ کی خصوصیات فرعون اور اس کے ساتھیوں سے ملتی ہیں تو آپ ناکام ہیں. یعنی کہ اصل میں کیا ہے کہ اس پرسنالٹی کو پورے کا پورا موقع دیا جا رہا ہے اپنا انالیسس کرنے کا, تاکہ وہ اپنے آپ کو ان ڈیولپ پرسنالٹیز کے ساتھ جو ہے وہ میچ کر سکے. اسی لیے انبیاء کی خصوصیات میں بھی جب چیزیں آتی ہیں یا اچھے لوگوں کی خصوصیات میں جب چیزیں آتی ہیں تو بہت زیادہ اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ سچ بولا جائے, امانت کا خیال رکھا جائے, دھوکہ دہی نہ کی جائے, اپنے اندر جو ہے وہ تضادات نہ پیدا کیے جائیں. یعنی کہ یہ ساری وہ خصوصیات ہیں جو ہر قرآن کے دوسرے صفحے پر تیسری صفحے آپ کو بار بار ملیں گی. تو لہٰذا جب آپ اپنے آپ کو ڈیولپ پرسنالٹی بنانا چاہتے ہیں ان اسلامک پرسپیکٹیو, ان قرآنک پرسپیکٹیو, تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ان حالات میں ایک ڈیولپ پرسنالٹی کیا تھی. اب آپ نے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے. مثال کے طور پر آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ بھئی آج سے 1500 سال پہلے تو سچ بولنا اچھی بات تھی, ممکن تھا, آج کے دور میں ممکن نہیں ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے. دین اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں وہ ایسی بنیادی تعلیمات ہیں کہ وہ دنیا کے ہر دور کے لیے ہیں, ہر ملک کے لیے ہیں, ہر علاقے کے لیے, ہر پرسنالٹی کے لیے. تو کوئی بھی پرسنالٹی, کوئی بھی شخصیت اگر اس سے گائیڈ لے لینا چاہے گی تو وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کبھی بھی اس پروسیس سے